السلام علیکم ناظرین، اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک خبر ضرور دیکھی ہوگی کہ جیمز فاکنر جو ہے وہ پی ایس ایل چھوڑ کے اپنے وطن روانہ ہو گئے ہیں۔ تو اس خبر کا ڈاپ سین لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں وہ ایک مثال ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ جیمز فاکنر کے معاملے میں یہ جو محاورہ ہے یہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیمز فاکنر نے پی ایس ایل چھوڑنے کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی کہ مجھے پیمنٹ نہیں کی جا رہی۔ تو اس کا ڈراپ سین یہ ہے کہ ان کو 70% پیمنٹ جو ہے وہ جب پاکستان آئے تھے اسی وقت کر دی گئی تھی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جیمز فاکنر نے اپنا جو بینک اکاؤنٹ دیا تھا جس میں انہوں نے اپنی پیمنٹ جو ہے وہ منگوائی تھی، وہ ان کا جب وہ پاکستان پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا اکاؤنٹ بند ہے، تو میں آپ کو نیا اکاؤنٹ دیتا ہوں، آپ اس میں پیمنٹ ٹرانسفر کر دیں۔ تو پی سی بی کی جانب سے انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم جو ہے وہ پیمنٹ کو آپ کے نئے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کر دیں گے۔ پی سی بی نے اس بینک کو خط لکھا کہ آپ ہماری پیمنٹ جو ہے وہ ریورس کر دیں، کیونکہ یہ پیمنٹ جو ہے یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جیمز فاکنر کا بند ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہاں سامنے آتی ہے کہ پی سی بی کو جو میل واپس بینک نے کی اس میں انہوں نے کہا کہ جناب اس بینک اکاؤنٹ کے جو بینیفیشری ہیں ان کو پیمنٹ ریسیو ہو چکی ہے، تو ہم آپ کو پیمنٹ واپس نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ پی سی بی نے جیمز فاکنر کو کہا کہ پیمنٹ تو آپ ریسیو کر چکے ہیں، تو یہ اب ہم آپ کو پیمنٹ مزید دوبارہ سے پیمنٹ کیسے کر دیں؟ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی پیمنٹ نہیں ہے، یہ $50,000 کی پیمنٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو اکاؤنٹ بند ہے، میں نے تو نہیں یہ پیمنٹ ریسیو کی۔ تو جب بینک نے ہمیں تصدیق کی کہ ان کا یہ بینک اکاؤنٹ بالکل ایکٹیو ہے اور وہ پیمنٹ ریسیو کر چکے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جیمز فاکنر ہمیں پھدو بنانا چاہ رہے تھے اور ایک نئی دیہڑی لگانا چاہ رہے تھے۔ تو اس پہ جناب جو ہے انہیں کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ میرا فراڈ جو ہے وہ پکڑا گیا، تو جب کل کے میچ میں وہ صاحب تشریف نہیں لائے اور انہوں نے وہ ہوٹل میں موجود رہے، انہوں نے کوئی میچ کھیلنے نہیں آئے۔ جیسے ہی ٹیمیں میچ کے لیے روانہ ہوئیں تو پیچھے سے بھائی جان نے اپنا بوریا بسترا گول کیا اور ہوٹل سے ایئرپورٹ نکل گئے۔ اور جب ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں پہ ایک وہ کووڈ کا ایک ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی کروانے سے انکار کر دیا، اور پھر جو ایئرپورٹ سٹاف ہے اس عملے کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی۔ بعد ازاں پھر انہوں نے کوئی معافی شافی مانگی اور فلائٹ میں بیٹھے اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ تو بات اصل میں یہ نکلی کہ بھائی جان نے فراڈ کرنے کی کوشش کی، جب وہ فراڈ پکڑا گیا تو الزام پاکستان پہ ڈال کے تو خود بھائی جان رفو چکر ہو گئے، اور پھر شائقین کی ہمدردیاں لینے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا کہ جی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں پورا پی ایس ایل نہیں کھیل سکا، باقی دو میچ کھیلنا چاہ رہا تھا، لیکن جو پی سی بی کا رویہ تھا وہ میرے لیے ناقابل قبول تھا، اس لیے میں جو ہے وہ مزید میچ نہیں کھیل رہا اور میں اپنے ملک روانہ ہو رہا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کی چوری پکڑی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی لیگل میٹر شروع ہو جائے اور میری بے عزتی ہو اور میں یہاں پہ کوئی لیگیلٹیز کو فیس کروں، تو اس سے بہتر ہے کہ دم دبا کے بھاگ جائیں۔ وہ جو پیمنٹ کی گئی ہے اس کی رسید اور جس بینک کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور جتنے بھی مزید ثبوت پاکستان کے پاس ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ پبلک کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، تاکہ جو جیمز فاکنر نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے میری پیمنٹ نہیں کی اور میرے سے حد تک امیز رویہ اختیار کیا ہے، اس کی کلی کھل سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور جو سب سے اہم بات ہے، کہ جب ڈرافٹنگ کی جاتی ہے اور پلیئرز کو پک کیا جاتا ہے تو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہماری 50% یا 70% جو ہے وہ پیمنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے۔
پی سی بی نے اس دفعہ اسی لیے یہ میٹر اپنے پاس رکھا تھا کہ پیمنٹ جو ہے وہ فرینچائزز نہیں پی سی بی ادا کرے گا. وہ انہی معاملات سے بچنے کے لیے یہ جو ہے ساری وہ پی سی بی نے اپنے ذمے لی تھی. پیمنٹ کا تمام میٹر جو ہیں وہ اپنے ذمے لیے تھے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیمز فولکنر نے خود فراڈ کیا ہے اور اب وہ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان پہ الزام ڈال رہے ہیں. تو اس کو پی سی بی اب کیسے ہینڈل کرے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اب سے تھوڑی دیر بعد پی سی بی کا کہنا ہے کہ ہم یہ جتنے بھی بیس لیس الزامات ہیں اس کے حوالے سے تمام ثبوت جو ہے وہ پبلک کریں گے. اس پہ آپ کی رائے کیا ہے وہ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا